انشاءاللہ اگر قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں ان کے بیان کے فوراً بعد تلاوت قرآن پاک قاری نواز شاہ صاحب جو بہتر تشریف لائے ہیں وہ انشاءاللہ کی تلاوت. الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سب کرم سے نوازے جاتے ہیں یہ خدا کا اصول ہوتا ہے. جو غلام حبیب ہوتا ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال دو کرتا محمد کی غلامی کا. حضرات علماء کرام مشائخ اعظام بزرگوں ساتھیوں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع بسلسلہ رحمت دو عالم روح دو عالم جان دو عالم فخر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر منعقد کیا گیا ہے. اس جلسے کے بانی بہت بڑے خطیب بھی ہیں. علاقے کے اندر اللہ نے بڑی عظمت اور شان ان کو عطا کی ہوئی ہے. میری مراد حضرت مولانا قاری علیم الدین صاحب شاکر دامت برکاتہ عالیہ ان کی پرخلوص محبت بری دعوت پر حاضر ہوا ہوں. یہ جمع غفیر ہے، یہ مجمع کثیر ہے، یہ روشن ضمیر ہے، بفضل رب قدیر ہے. میرے آقا اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اس ماہ مبارک میں. ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے اندر بڑی دعائیں مانگی. دو دعائیں ایسی کی ہیں اللہ کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا. ایک دعا مانگی زمزم والا آ گیا، دوسری دعا مانگی کوثر والا آ گیا. میرے آقا بہت بڑی اللہ کی نعمت بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں.
نعمت کے ملنے پر شکر ہوتا ہے، جشن نہیں ہوتا۔ نعمت کے ملنے پر شکر ہوتا ہے، جشن نہیں ہوتا۔ مصیبت پر صبر ہوتا ہے، میرے آقا بہت بڑی نعمت بن کر دنیا میں تشریف لائے اور ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ حضور کی آمد سے ہمیں کیا ملا؟ اللہ کی پہچان ملی ہے، قرآن ملا ہے، ایمان ملا ہے، ماں باپ کی خدمت ملی ہے، حلال و حرام کے پیمانے ملے ہیں۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ عورت کو حرمت ملی ہے، بوڑھوں کو عزت ملی ہے، جوانوں کو شوکت ملی ہے۔ میرے آقا کی آمد پر دنیا کو رحمت ملی ہے اور کائنات کو رفعت ملی ہے۔ میرے آقا کی آمد پر ہمیں کیا ملا ہے؟ انسانیت میں نکھار آیا ہے، انسانیت کو قرار ملا ہے، اللہ کو پیار ملا ہے۔ میرے آقا کی آمد، لفظ محمد کے اندر 2 میمیں ہیں۔ میری تقریر علماء کے لیے ہوگی، آپ کے لیے بھی ہوگی، کوئی لچر ہونا نہیں ہوگا اس کے اندر۔ لفظ محمد کے اندر 2 میمیں ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ سارے کہو اللہ۔ حضرت قاری صاحب، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دونوں ہونٹوں میں فاصلہ ہو جاتا ہے۔ فاصلہ، خالق و مخلوق کے درمیان فاصلہ کرو۔ اور جب لفظ محمد آتا ہے اس میں 2 میمیں ہیں۔ جب پہلی میم آپ کے منہ میں آتی ہے وہ فاصلے مٹا دیتی ہے اور دوسری میم جو ہے وہ خدا سے ملا دیتی ہے۔ علماء سے پوچھ لیں، میرے محبوب کے نام میں بڑی برکتیں ہیں۔ جن کے ہاں بیٹیاں ہیں وہ نیت کریں کہ یا اللہ ہمیں بیٹا عطا کر، ہم اس کا نام رکھیں کہ محمد۔ اللہ اس نام کی برکت سے بیٹا عطا کر دیتے ہیں۔ سفینہ سے پوچھو نام مصطفیٰ کی کتنی برکتیں ہیں۔ کاش قاری صاحب مجھے کبھی 1.5 گھنٹہ دیں۔ نہیں حضرت مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ میں نے صبح کہاں جانا ہے، حضرت کو پتا ہے۔ وہ سفینہ نے جب دیکھا شیر آ رہا ہے، انت اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں تو جنگل کا بادشاہ ہے لیکن حملہ کرنے سے پہلے سوچ لینا میں محمد کا غلام ہوں۔ اس نے گردن جھکا دی اور زبان حال سے کہہ رہا تھا تو محمد کا غلام ہے، میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ جس قافلے سے تو بچھڑ چکا ہے میں اس قافلے سے تمہیں ملانے کے لیے تیار ہوں۔ اس میں محمد کی کتنی برکتیں ہیں، توجہ کرنا۔ محشر میں گنہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے۔ محشر میں گنہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے۔ دامن تو بڑی شے ہے، ہم کو تو نام تمہارا کافی ہے۔ اس میں محمد کی برکتیں، یہ بزم کونین کی رونقیں، یہ جہان رنگ و بو، یہ سب میرے محبوب کے نام کی برکت ہے۔ چاند کا حسن اور سورج کی تمازت، ستاروں کی جلملاہٹ اور دریاؤں کی روانگی، آبشاروں کا بہاؤ اور سمندر کا تلاطم، یہ سب میرے آقا کے اسم مبارک کے تو فیض نظر آ رہے ہیں۔ ابھی بھی لاہور والوں پتہ نہیں چلا، تلواروں کی جھنکار، جذبہ عیسیٰ، اخلاق بیدار، زمین کی آجی، فلک کا مزاج سرکش، آفتاب کا تبسم، سما کا خرام، ناز گتاؤں کی رکت، بجلی کی تڑپ، کہکشوں کی بیداری، چشموں کی بیتابی، پہاڑوں کا استقلال، سمندروں کا سکوت، آتش کی
ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا. لگ گیا دلی دے چنگا چھوڑو بیان سنو میں کدھر لے جانا چاہتا ہوں. یہ ساری اسم محمد کے تو فعل ہی یہ برکتیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے توجہ میری طرف. نغمہ ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا. اس وقت دنیا میں 15 کروڑ آدمیوں کا نام محمد ہے. نغمہ ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا. جس طرف نگاہ ڈالو ہے ان کا بول بالا. امام زین العابدین رحمہ اللہ سارا قافلہ جس وقت کٹ جاتا ہے اون محمد کٹ گئے, قاسم کٹ گیا, علی اصغر کٹ گیا, مسلم بن عقیل شہید ہو جاتے ہیں. یہ سارا 72 تن یہ جب اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں لٹا پھٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے. اور ایک پوچھنے والا یزیدی پوچھتا ہے او زین العابدین بتا تم اونچے ہو یا ہم. بٹھا دیں صوفی بٹھا دیں بیٹھ جائے بھائی. تم اونچے ہو یا ہم اونچے. میری طرف دیکھیں ذرا. تم اونچے ہو پھر تو کھڑا ہو گیا. بیٹھ جا آرام سے ادھر بیٹھ جا. بٹھا دو اس کو یار تقریر خراب کر رہا ہے. بٹھا دو اندر نہیں آنے دینا اس کو. جلسہ خراب کر رہا ہے معذور کیا کمال ہے. اب جو ملے تو ہٹا تو جو مرضی اپنا مسلک بیان کر کے چھٹی کر جائے. کوئی پوچھنے والا نہیں. اٹھاؤ لاکھوں روپے اس جلسے پہ خرچ ہوئے. میری طرف توجہ کریں ذرا وقت ضائع نہ کریں. زین العابدین سے پوچھا گیا زین العابدین جو میں نے علاج کر دیا وہ ٹھیک ہے. صوفی جی میری طرف دیکھیں. جڑا کہہ رہے ہیں نا انہوں آن دے وہ بڑا مجذوب ہے. سبحان اللہ بہت زیادہ توجہ میری طرف کریں. امام زین العابدین سے کہا گیا لٹا پھٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے, سارے ذبح ہو چکے ہیں, تم اونچے ہو یا ہم اونچے. زین العابدین کہنے لگا کہنے والے ہیں یہ ملک کس کا ہے. اس نے کہا ہمارا. خطیب کون ہے. اس نے کہا ہمارا. مؤذن کون ہے. اس نے کہا ہمارا. حکومت کن کی ہے. اس نے کہا ہماری. اس نے کہا 5 منٹ انتظار کرو. اگر تیری مسجد کے اندر, تیری حکومت کے اندر, تیرے اقتدار کے اندر, آذان کے اندر تیرے نانے کا نام آئے تو تم اونچے. اس کے باوجود اگر پھر میرے نانے کا نام آئے تو ہم اونچے ہیں. توجہ سبحان اللہ کہو ذرا. مجھے پتا ہے یہ درد کلنج میری تقریر میں ہوتا ہے لوگوں کو. سبحان اللہ کہو ذرا. یہ اسم محمد کی برکات ہیں. اور ایسے بھی عاشق دنیا میں آپ نے دیکھے ہیں. کیک کاٹا جاتا ہے اور اس پہ نام محمد لکھا جاتا ہے, پھر اس کو چھری کے ساتھ کاٹا جاتا ہے, پھر کھایا جاتا ہے, پھر فضلہ بن کر گٹر میں جاتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا توہین ہو سکتی, اس سے بڑھ کر اور بے ادبی کیا ہو سکتی ہے. لاہور والوں معاذ ابن جبل, حضرت معاذ و معوذ نے, میری بات کو ضائع نہ کرنا, معاذ اور معوذ نے ابو جہل پہ حملہ کیا. معاذ اور معوذ نے ابو جہل پہ حملہ کیا. زینب کے بیٹوں نے لشکر یزید پہ حملہ کیا. راجپال نے کتاب لکھی تو علم الدین نے راجپال پہ حملہ کیا. ماڈرن عاشق کیلے دی ریڑھی پہ حملہ کر مجھے نہیں پتا چلے. اس کا نام عشق. عشق دیکھنے تو حسین احمد مدنی میں دیکھو. فرمایا میرے گھر کے سامنے جو باغیچہ ہے اس باغیچے کے اندر ککڑ کا درخت لگا دو. حضرت لوگ گلاب کا پھول لگاتے ہیں, چنبیلی
تو وہ ککر میں دیکھوں تو مجھے وہ حدیبیہ والا ککر نظر آنا شروع ہو جائے. عشق کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے عشق؟ جاؤ شیخ الہند کو پڑھ کر دیکھو. وتر کے آخری 2 رکعتیں جو ہیں، یہ میں طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، وتر کی آخری 2 نفل جو ہیں بیٹھ کر پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا، شاگردوں نے کہا حضرت کھڑے ہو کر پڑھے پورا ثواب ملتا ہے. فرمایا مجھے ثواب یا عذاب کی بات نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے کہ میرے آقا وتروں کے بعد 2 نفل جو ہیں ہمیشہ بیٹھ کر ہی پڑھا کرتے تھے. اس کا نام عشق ہے. اس لیے تو انہوں نے کہا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر کے دیکھ ہے جنت میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں. ماڈرن عاشق، مولویت کو بدنام کرتے ہو. مولویت چاکری کرنے کا نام نہیں ہے. لاہور والوں، مولویت جو ہے وہ تیجی اور سادے کھانے والوں کا نام نہیں ہے. مولویت جو ہے وہ غلط مسئلے بیان کر کے حلوہ مانڈا کھانے کا نام نہیں ہے. مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے. مولویت صحابہ کی عظمت کا نام ہے. مولویت صحابہ کی صداقت کا نام ہے. مولویت سعید ابن جبیر کی عظیمت کا نام ہے. ابو حنیفہ کی فقاہت کا نام ہے. مولویت شیخ الہند کی غیرت کا نام ہے. مولانا الیاس کی تبلیغی جماعت کا نام ہے. عبید اللہ سندھی کی طرف کا نام ہے. مولویت جو ہے حسین احمد مدنی کی عظیمت کا نام ہے. لاہور والوں، مولویت جو ہے میرے دوستو حضرت گنگوہی کے تقوی کا نام ہے. مولویت جو ہے فضل الرحمان کی بصیرت کا نام ہے. مولویت جو ہے وہ مولانا خان محمد صاحب کے ختم نبوت کی صدارت کا نام ہے. میں بات قاری صاحب لمبی نہ کروں. مولویت بخاری کی خلافت کا نام ہے. احمد علی لاہوری کی ولایت کا نام ہے. حق نواز کی عظمت کا نام ہے. کوتھاریڑی سجانے کا نام ہے. عشق کلالیوں کے سجانے کا نام ہے. عشق جو ہے عورتوں کو بنا سنبھال کر بازاروں کے اندر پھرانے کا نام ہے. تعلیمات سنو، تعلیمات مصطفیٰ کو مسل کرتے ہو. جب تک علماء دیوبند کا ایک بھی فرزند زندہ ہے انشاءاللہ شرک و بدعات کا کلا کام کیا جائے گا. توحید کے جھنڈوں کو بلند کیا جائے گا. میں علماء کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. میں موقع کا شعر پڑھتا ہوں تاکہ ان کو حضر سننا. تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی. میں قربان جانے ہیں پوے مصیبت میں ملتان جانے ہیں. تیرے حسن خلق کی شاہجی میں تو حوالے کرتا ہوں. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی. میں اسی میں خوش کے شہر کے در و بام کو تو سجا دیا.
دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. کتوں نے ہمارے توجہ کرو. مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ میں حضرت پیر جی توڑی توجہ سے اللہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قرآن مجید کا دل ہے یاسین. حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں سورہ توجہ کرو. میں کدھر لے جاتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آجی توجہ کرنا. 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت و رسالت ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. 1,24,000 انبیاء کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. یہ مقام، یہ مرتبہ ملا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو ملا ہے. انک لمن المرسلین. حضرت قاری علی الدین صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کے جھرمٹ کے اندر میرا اللہ آمنہ کے لال کی نبوت اور رسالت پہ قسم کھا کر کہتا ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. علی صراط مستقیم، یہ ہے سیرت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ. دیکھنا ذرا، اٹھاؤ 12واں پارہ. حود علیہ السلام کا ذکر ہے ان ربی علی صراط مستقیم. میرا رب صراط مستقیم. ادھر اللہ کہتے ہیں میرا حبیب صراط مستقیم. صراط مستقیم کے لاہور والوں 2 کنارے ہو گئے. ایک کنارہ خدا پر ختم ہوتا ہے، ایک مصطفیٰ پہ ختم ہوتا ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن پکڑ لو، دوسرے ہاتھ میں حدیث خیر الانام پکڑ لو. فرمایا اس کا نام صراط مستقیم ہے. یہ دونوں کی روشنی کے اندر سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ گے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی کی نبوت اور رسالت ثابت کرنے کے لیے قسم نہیں اٹھائی، صرف اپنے محبوب کی نبوت اور رسالت ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھا رہا. اب دیکھیں مجھے کہنے تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے. میری تقریر چونکہ مذہبی ہوتی ہے اس لیے کم لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. صاحب علم توجہ. تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی رت جگے. تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا. آفاق سامعین یا رحمت للعالمین. قبضہ تیری پرچھائی کا، قبضہ نہیں کر رہا نہ سونا. قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور راحتیں افلاک پر. حضور نبی کب بنے؟ قاری علی الدین صاحب، ایک آدمی کہنے لگا حضور نبی کب بنے؟ میں نے کہا کبھی نہیں تھا. کہنے لگا کس وقت بنے؟ کس گھڑی بنے؟ کب بنے؟ کب نہیں؟ کس گھڑی بنے؟ گھڑی بھی نہیں ہے.
تو کیا تھا؟ میں نے کہا سنو حضور کب نبی بنے؟ نہ جام تھا، نہ ستارے تھے، نہ حق تھا، نہ نب تھا، نہ دب تھا، نہ بڑی تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ درخت تھے، شجر و حجر نہیں تھے، نہ چک تھا، نہ بستی تھی، ایک بنانے والی ہستی تھی اور ایک بننے والی ہستی تھی۔ مریم بیٹا اٹھا کر لائی، مریم بیٹا اٹھا کر لائی، بوڑھے یہودی پرانے کھنگر وہ پوچھتے ہیں تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا نکاح نہیں ہوا، تیری ماں نے کہا، تیرا ابا نے کہا، یہ کہاں سے لائی ہے؟ شاہ جی میری گھر میں ضائع نہ کریں، تیری شادی نہیں ہے، یہ کہاں سے لائی ہے؟ اس نے کیا کہا؟ فَأَشَارَ، اس کو پوچھا۔ میں ایک منٹ مثال دیتا ہوں، قاری علیم الدین صاحب میری گود میں بچہ ہے، آپ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے لایا؟ میں کہتا ہوں اس سے پوچھیں، یا تو میں پاگل ہوں یا مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ پالے گا۔ نہیں سمجھ رہے، یا